بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جس میں ہم شاعر من بنی عقیل، ایک آدمی ہیں جن کا تعلق قبیلہ بنی عقیل سے ہے، ان کے اشعار کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقال رجل من بني عقيل، وقال رجل من بني عقيل بكره سراتنا يا آل عمرو نغاديكم بمرهفة صقال نعديهن يوم الروع عنكم وإن كانت مثلمة النصال لها لون من الهامات كاب وإن كانت تحادث بالصقال ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأننا لا نبالي وقال القتال الكلابي نشدت زيادا والمقامة بيننا وذكرته أرحام سعر وهيثمي فلما رأيت أنه غير منته أملت له كفي بلدن مقوم ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندمي وقال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي شفيت النفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني فإن أك قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني۔ ترجمہ کرتے ہیں، وقال رجل من بنی عقیل، بنی عقیل کا ایک آدمی کہنے لگا، اس نے کہا بکرہ سراتنا یا آل عمر، اے آل عمر، ہم اپنے سرداروں کی ناپسندیدگی کے باوجود نغادیکم، صبح و سویرے تم پر ہم حملہ کریں گے، بمرحفۃ، ایسی تلواروں سے، ثقالی، جو کہ چمکنے والی ہیں، بہت تیز ہیں، چمکدار ہیں، بکرہ یعنی کرہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، ھذا شیء مکروہ، ھذا شیء محبوب، تو کہا کہ بکرہ خلاف طبع، خلاف طبیعت، ہم جو آل عمر ہیں، ہم جو قوم ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یا اپنے سرداروں کے نہ چاہتے ہوئے بھی، نغادیکم ای نأتیکم فی الغدو، من غدا صباحا باکرا، صبح و سویرے تم پر ہم حملہ کریں گے چمکدار تلواروں کے ساتھ۔ ثقال کہتے ہیں جیسے کہ سیف مسقول، تلوار چمکدار تلوار۔ نعدیہن یوم الروع عنکم، عدّا یعدی بمعنی پھیر دیں گے، پھیرنا یا لوٹانا۔ دیکھو نصرفہن، آپ نے پڑھا ہے ارشاد الصرف یا کوئی بھی کتاب صرف کی، صرف کے معنی پھیرنے کے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم پھیریں گے یوم الروع یوم الحرب عنکم، تم سے، تم لوگوں سے ہم پھیر دیں گے جنگ کے دن، یعنی جنگ کے دن ہم وہ تلواریں تم سے اس حال میں لوٹائیں گے، وَإِن كَانَتْ مُسَلَّمَةً النِّصَالِ، اس حال میں تم سے ہم تلواریں لوٹائیں گے جنگ والے دن کہ ان کی دھاریں کند ہو گئی ہوں گی، کند، مسلمہ، گویا کہ تلواروں میں دھراڑیں یا تلواریں خراب ہو چکی ہوں گی، ان کی نوکیں یا ان کی جو تیزی ہے، ٹھیک ہے، وہ خراب ہو گئی ہوگی۔ کیوں؟ جب ہم تمہارے سروں کو، تمہاری ہڈیوں کو ماریں گے تو ظاہر تلوار میں نشان تو پڑیں گے، یعنی ہمارے تلوار واپس تیز نہیں آئیں گے، خراب ہو کر آئیں گے۔ نعدیہن، ہم تلواروں کو واپس لوٹائیں گے، یوم الروع یوم الحرب، تم میں سے، وَإِن كَانَتْ، اگرچہ وہ بن جائیں، مسلمۃ النصال، ان کی جو نوکیں ہیں، نسل کہتے ہیں تلوار کی دھار کو، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کی دھاریں خراب ہو چکی ہوں۔ لہا لون من الہامات کاب، یہاں پہ سوچیں لہا لون، کہ تلواروں کا رنگ جو ہوگا وہ سرخ ہو گیا ہوگا، سروں کے خون کی وجہ سے ان تلواروں کا رنگ سرخ مائل بسیاہی ہوگا۔ لہا لون للسیوف لون من الہامات، سروں میں سے، سر سے جب وہ
واپس لوٹیں گے تو رنگ میں رنگے ہوں گے کابن. کابن یہاں ہے پیکا رنگ، سرخ مائل بسیاہی. کابن اس رنگ کو کہتے ہیں، یعنی لون کابن، ایسا رنگ جو سرخ ہوگا لیکن مائل ہوگا سیاہی کی طرف. وَإِنْ كَانَتْ آگے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ تُحَادَثُ بِالثِّقَالِ، تو اگرچہ ان کو چمکایا جاتا ہے ثقیل کر کے. وَإِنْ كَانَتْ تُحَادَثُ ای اس کو حدیث بناتے ہیں، اس کو جدید بناتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا هَذِهِ الْكُتُبُ حَدِيثَةٌ، یہ کتابیں حدیثہ ہیں یعنی نئی ہیں، جدیدہ. اسی طرح وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ السُّيُوفُ تُحَادَثُ، ان کو نیا کیا جاتا ہے بِالثِّقَالِ یعنی پولش کرنے سے، پھر بھی ہم اس کو لوٹائیں گے، وہ لال ہوں گی، سرخ مائل ہوں گی. آگے کہتے ہیں وَنَبْكِي حِينَ نَقْتُلُكُمْ عَلَيْكُمْ، اور جب ہم تم کو قتل کر لیتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں. نبکی ہم روتے ہیں، حین نقتلکم جب تم کو قتل کریں گے، علیکم ونقتلکم کأنا لا نبالی، اور قتل اس حال میں کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہ ہو. یعنی قتل کرنے کے بعد رشتہ داری اور قربت کی وجہ سے ہم تم پر نوحہ کرتے ہیں، لیکن قتل کرتے وقت عداوت کی وجہ سے اس قربت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. آگے جو اشعار ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. نشدت زیادا والمقامۃ بیننا، کہتے ہیں اس کا جو شاعر ہیں القتال الکلابی، شاعر اسلامی ہیں اور اموی ہیں. شاعر اسلامی اموی، بنو امیہ میں سے. چچا کی لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اس کے بھائی زیاد نے دیکھ لیا. زیاد نے اس سے کہا کہ اگر آئندہ میں نے تمہیں ان سے باتیں کرتے دیکھا تو قتل کر دوں گا. زیاد نے پھر بہن کے پاس اس کو دیکھا تو تلوار اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور وہ آگے آگے اور یہ پیچھے بھاگ رہا تھا کہ شاعر کو اچانک نیزہ پڑا مل گیا، اٹھا کر زیاد کو مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. تو قتال جو شاعر ہیں انہوں نے زیاد کو، جو لڑکی کا بھائی تھا، اسے نیزے سے قتل کر دیا تھا. تو یہ اشعار پڑھتا ہے. نشدت زیادا والمقامۃ بیننا، میں نے زیاد کو خدا کا واسطہ دیا. نشدت، یہ کہتے ہیں نشد کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کا واسطہ دے کر مانگنا. نشدتک باللہ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اترکنی، مجھے چھوڑ دو. اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نشدت زیادا، میں نے زیاد کو واسطہ دیا اللہ کا. والمقامۃ بیننا، اس کا ترجمہ ہے کہ حالانکہ ہمارے درمیان ہم نشینی اور جان پہچان بھی تھی، میں نے کہا میں اپنی جان پہچان کا بھی واسطہ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بھی واسطہ دیتا ہوں. وَذَكَّرْتُهُ أَرْحَامَ سِعْرٍ وَحَيْثَمٍ، اور میں نے سعر و حیثم کی قرابت بھی یاد دلائی کہ ہم ایک ہی قوم کے ہیں، میرے پیچھے مت پڑو، مجھے چھوڑ دو. تو میں نے ایک تو اللہ کا واسطہ دیا، نشدت زیاد کو. والمقامۃ بیننا، آپس کی رشتہ داری اور قرابت داری. وذکرتہ، میں نے اسے یاد دلایا. ذکر یذکر، یاد دلانا. ارحام، سعر و حیثم، سعر اور وحیثم یعنی ہم ایک ہی قوم سے ہیں. ایک دو قوم میں صرف نام، چچاؤں کے نام چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں فلما رأیت انہ غیر منتہن، جب میں نے دیکھا انہ کہ وہ غیر منتہن، وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے، وہ باز نہیں آنے والا. عملت له کفی بلدن مقومی، تو میں نے اپنا ہاتھ لچکدار سیدھے نیزے کے لیے جھکا دیا. عملت، امال یمیلو یعنی میلان، آگے ہاتھ بڑھا دینا کسی چیز کی طرف. عملت له کفی، تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کے لیے. بلدن اللین المضطرب، جس کا ترجمہ کیا لچکدار. لدن لچکدار، مقومی مثقفی، تو میں نے ایک لچکدار سیدھے نیزے کے لیے ہاتھ جھکا دیا. پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا رَأَيْتُ أَنَّنِي قَدْ قَتَلْتُهُ، اور جب میں نے دیکھا کہ اس کو قتل کر چکا ہوں. نَدِمْتُ عَلَيْهِ، تو میں اس پر بہت نادم ہوا. أَيَّ سَاعَةِ مَنْدَمِي، کہ وہ گھڑی پشیمانی و ندامت کی قدر بڑی گھڑی تھی. دیکھو یہ تعجب گویا کہ
بہت زیادہ میں اس سے دکھا، ای ساعتی مندمی، میری زندگی میں ایسا دکھ کا واقعہ، میں نے ایسے دکھ کا سامنا نہیں کیا ہوگا، اتنا مجھے اس پر پشیمانی ہوئی ہے، میں نے کیا کر دیا۔ وقال قیس بن زہیر ابن جذیم العبسی، ان کے بارے میں ہے کہ ان دو شعروں کا پس منظر یہ ہے جو آ رہے ہیں کہ شاعر نے اپنے داحس نامی گھوڑے کا مقابلہ حذیفہ بن بدر کے غبرہ نامی گھوڑے، داحس اور غبرہ، ٹھیک ہے، یہ کس کا تھا؟ یہ حذیفہ کا گھوڑا تھا غبرہ، اس کے ساتھ مقابلہ رکھوایا اور جیتنے والے کے لیے 20 اونٹ انعام مقرر کیا۔ داحس مقررہ مقام تک پہلے پہنچنے والا تھا کہ حذیفہ بن بدر کے آدمیوں نے اسے روکا جو اس نے پہلے سے مقرر کیے ہوئے تھے۔ قیس اور اس کے بھائی مالک کو اس دھاندلی کا علم ہوا تو حذیفہ نے انعام کے 20 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ حذیفہ نے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی جو حرب داحس و غبرہ سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں شاعر کا بھائی مالک، حذیفہ بن بدر، اس کا بھائی حمل بن بدر سب مارے گئے، اور چونکہ طرفین میں رشتہ داری بھی تھی اس لیے شاعر نے اس کے متعلق بطور افسوس یہ شعر کہے ہیں: شفیت النفس من حمل بن بدر، میں نے حمل بن بدر کے قتل سے اپنے نفس کو شفا دی، وسیفی، اور اپنی تلوار کو بھی شفا دی، من حذیفہ قد شفانی، کہتے ہیں کہ میں نے حمل ابن بدر کو قتل کر کے اپنے نفس کو شفا دی، وسیفی من حذیفہ قد شفانی، اور میری تلوار نے حذیفہ کو قتل کر کے بھی شفا یاب کیا مجھے، تو دونوں کو میں نے قتل کیا، حذیفہ کو بھی اور حمل کو بھی۔ فَإِنْ أَكُ قَدْ بَرَدْتُ بِهِمْ غَلِيلِ، اگرچہ میں نے ان کے قتل سے اپنی پیاس ٹھنڈی کر دی، بَرَدْتُ مِنَ الْبَارِدِ، بَرَدْتُ اسلجتُ میں نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، بَرَدْتُ میں نے بارد کر دیا، بِهِمْ غَلِيلِ اپنی پیاس کو میں نے ختم کر دیا اور پیاس کو میں نے ٹھنڈک پہنچا دی، غلیل پیاس۔ فَلَمْ أَقْطَعْ بِهِمْ إِلَّا بَنَانِي، اور اپنے غصے کی آگ کو بجھائی، لیکن فلم اقطع، لیکن میں نے اپنی ہی انگلیاں کاٹ دی، فلم اقطع بہم میں نے ان کو قتل کر کے یہ نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دیا، بلکہ ان کو قتل کرنے سے گویا کہ میں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، وہ تو میرے ہی اپنے تھے، میرے ہی رشتہ دار تھے، میرے ہی قریب کے لوگ تھے، اصابعی و اطراف، فلم اقطع بہم الا بنانی۔ یہ اس کے تھوڑا بہت ترجمہ تھا، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔